شان حال جاری استقبال
السلام علیکم ویورز السلام علیکم ویورز کچھ تکنیکی خرابی کی وجہ سے جو ہے وہ پروگرام ہم تھوڑا لیٹ شروع کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ اور خاص طور پر جو ہے وہ جب یہ ٹیکنیکلٹی کا معاملہ آتا ہے تو تھوڑا جو ہے وہ اس میں دیر سویر ہو جاتی ہے، تو ہم پروگرام کا سلسلہ پورے طریقے سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا اکثر مشاہدہ رہتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو آج کل جو موسم ہے اس موسم کے لحاظ سے جو ہے وہ بہت سے لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جناب مائیگریٹنگ برڈز جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، اور ہل پارک پہ جا کے دیکھا جاتا ہے، آغا خان کی جو جھیل ہے اس پہ جا کے دیکھا جاتا ہے کہ مائیگریٹنگ برڈز آئے ہوئے ہیں۔ تو مائیگریشن کا یعنی ہجرت کا جو معاملہ ہے وہ نہ صرف انسانوں میں بلکہ پرندوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اپنی بقا کے لیے، اپنی سٹیبلٹی کے لیے جو ہے وہ جہاں پر انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتا ہے، اسی طرح سے پرندے بھی جو ہے وہ یہ پریکٹس کرتے ہیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے ہم نے کوشش کی کہ آج کا پروگرام جو ہے وہ ایسے ترتیب دیا جائے کہ جس میں ہم کچھ گفتگو کر سکیں ایسے نوجوان کے بارے میں، ایسے شخص کے بارے میں جس نے اپنا سفر کہاں سے شروع کیا اور اب وہ کہاں پر موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں اپنے تعارف میں نہیں بتاؤں گا، یہ ساری باتیں جو ہے وہ ہم گفتگو میں آج کے مہمان شخصیت سے جو ہے ہم وہ سیکھیں گے، سنیں گے بلکہ۔ اور پروگرام کا فارمیٹ بالکل اسی طرح سے ہے کہ آپ جو ہے وہ خاص طور پر جتنے بھی ویورز ہیں وہ کمنٹس کے ذریعے سے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ تو باقاعدہ طریقے سے ہم اپنے گیسٹ کو جو ہے وہ انوائٹ کرتے ہیں اپنے شو میں۔ تو میں انوائٹ کرتا ہوں جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم صاحب، ندیم اسماعیل جو ہیں وہ اس وقت یو کے میں موجود ہیں۔ السلام علیکم ندیم۔ ندیم آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ نے مائک اپنا میوٹ کیا ہوا ہے، برائے مہربانی اس کو جی۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام سر. ویلکم ٹو شو۔ Thank you so much sir for inviting to your show. Thank you so اور much. ندیم بہت معذرت، وہ شروع میں تھوڑا سا ٹیکنیکلٹی کا کچھ ایشو ہو گیا جس کی وجہ سے پروگرام کو تھوڑی تاخیر ہوئی، لیکن جو ہے وہ ایونچولی پروگرام اب جو ہے وہ رواں دواں ہے ہمارے پروگرام میں۔ سر یہ تو چیزوں کا حصہ ہے، ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہے، کوئی بالکل، بات نہیں۔ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ جو ہے کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے، اور اس دوران جو ہمارے ویورز ہیں، جو پارٹیسپینٹ ہے، جو اس پروگرام کی جان ہے، جن کی وجہ سے جو ہے اس پروگرام میں ہماری دلچسپی اور بڑھتی ہے، ان کے کمنٹس ہم شامل کرتے ہیں اور اس طرح سے پروگرام آگے بڑھتا ہے۔ اور چونکہ پروگرام میں کچھ تاخیر ہوئی تو اس میں جو ہے وہ کچھ کمنٹس ہمارے پاس موجود ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ان کو جو ہے وہ ساتھ شامل کیا جائے اور پھر پروگرام کو آگے بڑھایا جائے۔ بالکل سر، بالکل۔ سب سے پہلے جو ہے ہمارے ساتھ ہیں منیر صاحب ہیں۔ منیر صاحب جو ہے وہ بہت شکریہ منیر وارسی صاحب آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کا۔ وہ کہتے ہیں آئی لائک دا شو، بہت شکریہ سر۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں عباس صاحب، عباس ایم خان۔ وہ کہتے ہیں کہ نائس شو، بہت شکریہ سر آپ کا بھی۔ تھینک یو۔ اور اس کے ساتھ ہم گفتگو شروع کرتے ہیں۔ ندیم، ویورز کے لیے ہم بات شروع کرتے ہیں آپ کی اسٹڈیز کے حوالے سے کہ یہ اسٹڈیز کا سفر جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوا آپ کا جو پرائمری ایجوکیشن سے، ہم چونکہ آپ کی جو اڑان جو ہے اس پہ بات کریں گے تعلیمی میدان میں کہ کہاں سے کس طرح سے آپ نے تعلیم حاصل کی اور اب کہاں پر ہے، تو یہ فلو ہم لے کر چلیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آپ کی اسکولنگ سے۔ تو آپ ویورز کو اور مجھے اپنے اسکولنگ کے بارے میں اگر کچھ بتانا چاہیں۔ جی ضرور سر۔ تو میں سر، میرا بیسکلی تعلق ہے گلگت بلتستان سے۔ گلگت بلتستان سٹی کے پاس ایک اور جو ہے ٹاؤن ہے جس کا نام ہے دنیور۔ تو دنیور میں جو ہے میرا گھر ہے، وہاں پہ ایک اسکول ہے، شاہین بوائز ماڈل اسکول، ہائی اسکول ہے۔
تو میں نے انیشیل جو ہوں اپنی جو اسکولنگ تھی میٹریکولیشن تک میں نے وہیں سے میں نے پڑھا تھا میٹرک ہوں تک، کیونکہ میرا سائنس میں انٹرسٹ تھا تو میں سائنس سبجیکٹ میں میٹرک میں نے کیا وہاں سے۔ ہوں اس کے بعد پھر کالج کے لیے میں وہاں سے جو ہے لاہور موو ہوا تھا۔ لاہور صحیح میں گلبرگ میں جو ہے میں نے کالج میں میڈیکل میں نے ایڈمیشن لیا، پری میڈیکل میں، کیونکہ ہوں میڈیکل کا شوق تھا شروع سے، تو پری میڈیکل میں نے وہاں پہ ایڈمیشن میرا ہو گیا گلبرگ ہوں کالج، یہ لاہور میں قذافی اسٹیڈیم کے پاس ہوتی ہے۔ تو صحیح 2 سال تقریباً میں نے اپنا کالج وہاں سے میں نے کمپلیٹ کیا۔ تو کمپلیٹ ہونے کے بعد میرا ایسے میرا پری پیڈ کوئی پلان نہیں تھا کہ میں آگے کیا کروں گا، مجھے تھا کہ میں میڈیکل میں آگے جاؤں گا، بٹ صحیح ایگزیکٹلی مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں کس طرف جاؤں گا۔ تو ٹھیک ہے ساری چیزیں پرسنٹیج، فائنینس، ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے مائنڈ میں چیزیں آپشن آ رہی تھی۔ تو اسی ہوں دوران میرے کچھ سینئرز، میرے بڑے بھائی، انہوں نے بولا کہ ہوں اے کے یو آغا خان یونیورسٹی سے بی ایس این نام کی ایک ڈگری ہوتی ہے جو کہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو اچھا میں نے دوسرے لوگوں سے بھی، اپنے کچھ ٹیچرز تھے ان سے میں نے معلومات لی، تو انہوں ہوں نے بولا اچھا ہے آپ اپلائی کر لیں۔ ہوں تو کالج کمپلیٹ کے فوراً بعد کچھ مہینوں بعد ہی ٹیسٹ تھا، تو لاہور سے ہی میں نے ہوں ٹیسٹ اٹیمپٹ کیا بی ایس سی این کے لیے۔ اچھا وہ اچھا ٹیسٹ اٹیمپٹ کر کے میں تو چھٹیوں پہ نکل گیا میں گھر کی طرف۔ تو بس اب جو ہے ہم اس گفتگو کو یہ چھٹیوں تک محدود رکھتے ہیں۔ ابھی جو اسکول کا جو معاملہ ہے، جو ابھی آپ نے اسکول کا معاملہ ڈسکس کیا ہم سے، اس میں کیا آپ بتانا چاہیں گے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کو گائیڈ کیا گیا کہ آغا خان یونیورسٹی میں بی ایس سی این ایک ڈگری ہوتی ہے، تو اسکول کے زمانے میں آپ نے کن لوگوں سے گائیڈ لائن لی اور کس طرح کے جو ہرڈلز تھے وہ آپ کو فیس کرنا پڑے اسکولنگ سے کالج آنے تک؟ سر اسکولنگ ہمارے سائڈ پہ تھوڑا سا، چونکہ آپ کو پتہ ہے ماؤنٹینیس علاقہ ہے، ویدر ہارش ہے، تو ٹیچرز اور فیسلٹیز اتنی زیادہ ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ ہوں جس طرح کسی شہر میں کوئی اچھی اسکول ہوتی ہے اتنے زیادہ فیسلٹیز ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے، بہت ہی صحیح لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں، اور سردیاں بھی بہت ہوتی ہے، تو ہمارا اسکولنگ سسٹم اتنا ایڈوانس نہیں ہوتا۔ بٹ اچھا وہاں کے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس، ہم خود جو ہے کوشش کرتے آپس میں کہ ہم سردیوں میں کوچنگ کلاسز لے لیں، پڑھے، پھر ایکسٹرا چیزیں کریں۔ تو میرا یہ تھا کہ میں تھوڑا، میرا ایک تو یہ انگلش میں بھی انٹرسٹ تھا، تو میں ایک کوچنگ لیتا تھا انگلش لینگویج کے لیے بھی، ہوں اور میں جو ہے اپنے ٹیچر سے اسکول کے دوران، جب میں اسکول میٹرک کمپلیٹ ہو رہا تھا تب بھی ہمارے جو پرنسپل تھے جہاں جی میں جی کوچنگ کے لیے جس کے پاس میں جاتا تھا، ان سے بھی میں ہوں معلومات رہتا تھا، تو انہوں نے بھی مجھے بتایا تھا کہ اس طرح آپشنز ہوتے ہیں، آپ دیکھو آپ کو جو اچھا لگے اور جس میں آپ کا ہو جاتا ہے آپ وہ سلیکٹ کر ہوں لیں۔ تو تب تو سے یہاں میرا ایک مان، سوال میں پوچھنا، یہاں ندیم میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا جی سر۔ کہ یہ بات جب ہم کرتے ہیں تو اس میں تو بڑا اسموتھ ایک روٹ لگتا ہے کہ اسموتھلی آپ جو ہے چلتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس میں کب کب آپ کی انرجی ڈاؤن ہوتی ہے، کب کب اس کو ریوائیو کرتے ہیں؟ آپ کے طرح بہت سے نوجوان یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کو آپ کیسے ساتھ ساتھ بتانا چاہیں گے کہ جب انرجی جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی ہے تو ایسی سچویشن میں کیسے ریوائیو کیا جائے؟ سر دیکھیں، انرجی یہ تو بات پکی ہے اور بہت ہی حقیقت بات ہے کہ آپ جب تک آپ اپنے گھر میں، آپ اپنے کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں، اپنے گھر کے پاس، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں ہوتے، تب تک آپ کو چیزیں صحیح لگتی ہے، آپ کے دوست ہوں بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ کی فیملی بھی آپ کے پاس ہوتی ہے، بالکل سب آپ کے جو ہے چاہنے والے آپ کے پاس ہوتے ہیں، لیکن جو ہی آپ اس کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں، چیزیں جیسے میں ہوں کالج کے لیے میں لاہور چلا گیا نئے شہر میں، جی جی تو ہوں جب شروع میں گیا تو میرے لیے وہ ایک بہت ہی الگ ایک نیو چیز تھی، کیونکہ نہ وہاں میرے کوئی رشتہ دار تھے، نہ کوئی ہوں میرے زبان بولنے والے تھے، نہ کوئی بالکل اور، کھانا بنانا ہوں سب کچھ ایوری تھنگ لائک میرے لیے نئی تھی، کیونکہ وہاں میں نے کھانا بھی خود بنانا تھا، کپڑے بھی خود دھونے تھے، ہوں اکیلے جانا تھا، بات چیت کے لیے، کھیل کود کے لیے دوست یار کوئی بھی نہیں تھے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو
افیکٹ کرتی ہے، شوق لگتا ہے جب آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہو. ہوں لیکن ہوں مجھے جس چیز نے موٹیویٹ رکھا وہ یہ تھا کہ مجھے پتا تھا کہ میں نے آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنے کے بالکل لیے مجھے چیزوں کا سیکریفائس کرنا پڑے گا. ابھی بالکل کے لیے اگر میں سیکریفائس نہیں کروں گا، میں وہیں اپنے کمفرٹ زون میں رہوں گا، تو میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گا. تو یہ بالکل چیز میں خود کو جو ہے سیلف موٹیویٹ کرتا رہتا تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ میں وہاں پہ جو ہے میرا کوشش کرتا تھا نئے دوست بناؤں، کیونکہ آپ کہیں اور صحیح جاتے ہیں تو آپ کو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ نئے دوست بنائیں، گلے ملے لوگوں کے ساتھ، وہاں کے کلچر، وہاں کے انوائرمنٹ کو اڈوپٹ کرنے کی کوشش کرے. بالکل تو میں اسی طرح میں نے جو ہے خود کو موٹیویٹ بھی کیا، میں ایکٹیویٹیز میں شامل ہوا، وہاں پہ پھر نئے دوست بنائے، زبان ان کی سیکھنے لگا. جیسے لاہور میں پنجابی بولتے تھے تو اس وقت میں پنجابی بھی ان کے ساتھ سیکھ گیا تھا آلموسٹ. تو ہوں میں زبان سیکھنے لگا، ان کے ساتھ گھومنے پھرنے، پڑھائی ساتھ کرنے. تو اس طرح خود کو جو ہے موٹیویٹ. اور گھر جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے، یہ بولنے میں بھی مجھے آسان لگتا ہے، بٹ اگر میں تھرو بیک کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں تو وہ بہت ایک ہارڈ ٹائم ہوتا ہے جب آپ اپنے کمفرٹ زون، اپنی فیملی کو چھوڑ کے، اپنے دوستوں کو چھوڑ کے ہوں آپ کہیں اور جاتے ہو. وہ بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن ہمیں اپنے مائنڈ میں یہ رکھنا چاہیے کہ ہوں اپنی فیملی کو ہر طرح سے سٹیبل کرنے کے لیے اور خود کچھ ایک اچھے سٹیٹس کو آپ جو ہے اچیو کرنا چاہتے ہو، تو آپ کو کچھ چیزوں کا سیکریفائس دینا پڑتا ہے. اور اس چیز کو ہمیں ہمیشہ سمجھنا ہوتا ہے، اپنے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے تو ہمیں یہ سیکریفائس کرنا پڑے گا. تو میرے ذہن میں تو یہی تھا سر، جس نے بہت اچھا. مجھے انرجی اچھا، دی. اسی کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ جو ہے کمنٹس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو آپ کی اجازت سے جو ہے وہ کچھ کمنٹس ہم اور لیتے ہیں. جی ضرور سر. ہمارے ساتھ ہیں محمد عمار صاحب ہیں. محمد عمار صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے شو جوائن کیا. اور محمد عمار ندیم صاحب ہمارے بہت ہی ریگولر ویور ہیں، اور یہ کووڈ-19 سے جو ہے وہ ریگولر ہمارے جو اویئرنیس کے پروگرام اور بک ریویوز اور ہیلتھ سے ریلیٹڈ پروگرام اور موٹیویشنل پروگرام یہ ریگولرلی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی ملک سے باہر ہی ہوتے ہیں. بہت شکریہ محمد عمار صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کا. یہ کہتے ہیں نائس شو ڈاکٹر واحد ہارون. ایک بار پھر بہت شکریہ عمار آپ کا. تھینک یو. اسی کے ساتھ میں ویور سے کہوں گا کہ آپ کے لیے فورم حاضر ہے. ندیم نے خاص طور پر والنٹیئر کیا تھا کہ وہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے جو بھی کچھ سوالات ہوں گے اس کی فیلڈ سے ریلیٹڈ، اور اس طرح جو اب وہ آگے پروگریس کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ، وہ اس کو ضرور رسپونڈ کریں گے. تو یہ فورم آپ کے لیے موجود ہے. گفتگو کے دوران جو بھی سوال یا جو بھی آپ معلومات کرنا چاہیں تو ہمارے مہمان شخصیت جو ہیں وہ اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. ہم ندیم صاحب دوبارہ آپ کا جو ہے نا اب چلتے ہیں بی ایس این کی طرف، کہ اب جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو سیلف موٹیویشن کے ذریعے سے اپنے آپ کو ریوائیو کرتے رہے، اور پھر ایونچولی جو ہے وہ آغا خان میں آپ کا بی ایس این کی جو پروگرام ہے اس میں آپ کا ایڈمیشن ہوا. تو آپ ویورز کے ساتھ اور میرے ساتھ اس ایکسپیرینس کو شیئر کریں گے کہ کتنے سال آپ نے وہاں اسٹے کیا، اور اس میں آپ کی گرومنگ، لرننگ اور جو آپ کی جو ہم کہتے ہیں اسکلچرنگ جو ہوئی ہے وہ کس طرح سے؟ سر جو ہی میں کیوں آیا، جس طرح میں اپنے گھر سے لاہور میرے لیے نئی جگہ تھی، اسی طرح جب میرا بی ایس این میں ہوا تو مجھے لاہور چھوڑ کے جہاں میں ایک پھر سے میں کمفرٹیبل ہو گیا تھا لوگوں کے ساتھ، انوائرمنٹ کے ساتھ، تو وہاں سے مجھے پھر موو ہونا پڑا کراچی. تو صحیح. کراچی میں آغا خان یونیورسٹی میرے لیے ایک نیا ایکسپیرینس تھا، بٹ میں وہاں پہ تقریباً 2015 کا میں نے جوائن کیا تھا، اور 4 سال وہاں پہ میں نے بی ایس سی این پڑھا. بی ایس سی این کی ٹریننگ ہماری ہوتی ہے 4 سال کی. تو 4 سال میں اگر میں بولوں تو سر شروع میں جس طرح میں نے ایڈمیشن کے وقت میری جو اسپیکنگ، میری جو کمیونیکیشن، پریزنٹیشن، ایوری تھنگ میرا اتنا اچھا نہیں تھا. لیکن ان 4 سالوں میں اے کے یو نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، بہت کچھ. ہمیں بہت زیادہ گروم کیا. آج اگر ہم یہاں پہ ہے یونائٹڈ کنگڈم میں، تو میں سارا کریڈٹ اپنی یونیورسٹی کو دیتا ہوں. بے شک وہ کریڈٹ جاتا ہے میری اسکولنگ کو بھی، میری کالج کو بھی، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو ہاتھ ہے وہ ہماری یونیورسٹی کا ہے.
جس نے ہمیں ہر بالکل طرح سے جو ہے نورش کیا، ہمیں پڑھایا، ہمیں جو ہے دوسرے سکلز سکھائے. بہت سارے فورمز ہیں، جیسے کھیل کود کے لیے ہے، پبلک سپیکنگ فورمز ہے، پریزنٹیشنز ہوتی ہے، مختلف چیزیں کروائی. 4 سالوں میں کلینکلز ہم نے کی، مختلف ہاسپٹلس کا وزٹ کیا. تو 4 سال یوں بولے تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت آسان ہوتے، بٹ ان 4 سالوں میں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہے اور بہت ہارڈ ٹائمز بھی آئے ہیں. 4 سال کے جو بی ایس این کی ڈگری ہوتی ہے وہ کافی ڈیفیکلٹ، کافی ٹف ہوتا ہے. بالکل بٹ وہ جو ہے، وہ جو ٹف ٹائم ہے وہ آپ کو جو ہے بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے. آپ کو جو ہے آگے کے لیے، آگے کے جو ہارڈ ٹائمز ہے اس کے لیے تیار کرتا ہے. تو پھر جب آپ ایک بار وہ ہارڈ ٹائم پاس کرتے ہو تو آگے آپ کو چیزیں پھر آسان لگتی ہیں، بالکل کیونکہ وہ 4 سال اس نے بہت کچھ سکھایا ہے، اور اسی کے بدولت، اس یونیورسٹی کے بدولت ہی ہم آج یہاں تک پہنچے ہیں. اچھا، مجھے ایک چیز آپ سے پوچھنا تھی کہ سیلف ڈسپلن جو ہے اس کو آپ کس طرح سے اہمیت دیتے ہیں اپنی اس ساری اچیومنٹ میں؟ سیلف ڈسپلن جو ہے. سر، سیلف ڈسپلن میں بولتا ہوں وہ مین چیز ہوتی ہے. ہر انسان کو، کوئی بھی ہو، میرا جو ماننا ہے کہ اس کے کچھ رولز اپنے لیے، ایک تو ہوتے ہیں ہمارے لاء جو ہمیں فالو کرنے ہوتے ہیں کنٹری میں یا کسی جگہ میں. سیلف ڈسپلن ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو، ہر انسان کو میں بولتا ہوں کہ جو میرا خیال ہے، کچھ اپنے رولز ہونے چاہیے کہ بھائی مجھے اس ٹائم پہ یہ چیز کرنی ہے. جیسے میں جم جاتا ہوں تو میں اپنے جی جی 24 گھنٹوں میں سے کسی بھی طرح میں اپنے آپ کو بولتا ہوں کہ بھائی مجھے اس وقت جم جانا ہے. اور بالکل اگر میں کھانا، میں نے دھیان رکھنا ہے تو مجھے پتہ ہے کہ میں فلان کی چیزیں میں نہیں کھاؤں گا. تو بالکل یہ چیزیں آپ کو رکھنی ہوتی ہے، کیونکہ ڈسپلن آپ نہیں رکھو گے، سیلف ڈسپلن نہیں ہوگا آپ کے پاس، آپ اپنے کچھ رولز اپنے لیے نہیں بناؤ گے، اس کو فالو نہیں کرو گے، ایک کنسسٹنسی اپنے روٹین میں جو آپ نے گولز سیٹ کیے ہیں، ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے جو آپ نے چھوٹے چھوٹے شارٹ ٹرم چیزیں آپ نے بنائی ہیں، ان کو فالو نہیں کریں گے، کنسسٹنٹ نہیں رہیں گے، تو آپ جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے ایک چیز پہ پہنچنے کے لیے. اس کا اگزامپل میں آپ کو سر یہ یوں دیتا ہوں کہ ہمارے لیے آئلس کی سکورنگ، یو کے لیے موو ہونے کے لیے ہمیں آئلس ٹیسٹ دینا ہوتا ہے، جس میں ہمیں جی جی 7 ایچ سکورنگ کرنی ہوتی ہے بینڈ، اور 6.5 رائٹنگ میں اچیو کرنے ہوتے ہیں یو کے آنے کے لیے. تو چونکہ میرا بیک گراؤنڈ جو ہے، ہمارے اپنی ایک لینگویج ہوتی ہے، پھر ہم انگلش ہمارے لیے چوتھی 5ویں لینگویج ہو جاتی ہے. تو آئلس میں اتنا سکور کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو آئلس کے لیے میں نے اپنا مائنڈ بنایا تھا کہ جتنے بھی اٹیمپٹس ہوں گے، جتنی بار بھی میں اٹیمپٹ کروں گا، لیکن مجھے آئلس دینا ہے، مجھے سکور حاصل کرنا ہے. تو اس کے بالکل لیے میں نے جب فرسٹ اٹیمپٹ دیا تو اس میں میرے ریڈنگ میں میرے 0.5 کم آئے. لیکن میں نے اپنے آپ میں نے یہ بنایا ہوا تھا روٹین کہ بھائی میں پڑھوں گا اور مجھے یہ ٹیسٹ کسی بھی حال میں نے کمپلیٹ کرنا ہے. میں نے تو مین چیز ہوتی ہے کنسسٹنسی. سر، ایک بار آپ فیل ہو جاتے ہیں تو آپ کو پیچھے ہٹنا نہیں ہوتا ہے، آپ کو کنسسٹنٹ رہنا ہوتا ہے اپنے جو آپ نے ایم بنایا ہے، جو گول آپ نے سیٹ کیا ہے، اور اس گول کو اچیو کرنے کے لیے جو سٹیپس آپ کو لینے ہیں وہ آپ کو بار بار ریپیٹ کرنے ہوتے ہیں. بعض اوقات لائف میں ایک چیز ایک بار ہوتی ہے، لیکن کئی چیز آپ فیلئر کے بعد بھی سیکھتے ہو. تو میں بالکل اس ٹیسٹ کے تیاری میں کنسسٹنٹ رہا، حالانکہ وہ بہت ٹف ٹائم تھا میرے لیے. بہت مشکل ٹائم ہوتا ہے جب آپ ایک چیز کی تیاری کرتے ہو اور وہ آپ ریکوائر چیزیں آپ کو نہیں ملتی، لیکن تب جو ہے کنسسٹنسی آپ کا ساتھ دیتی ہے اگر آپ کنسسٹنٹ رہتے ہو. تو میں کنسسٹنٹ رہا اور اللہ کے فضل و کرم سے پھر میرا جو ہے کلیئر ہو گیا. تو سیلف ڈسپلن بہت امپورٹنٹ ہے سر لائف میں آگے بڑھنے کے لیے. اچھا ندیم، یہ تو سارا آپ کا جو ہے وہ آپ کی ایجوکیشن کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے. اس میں ہم تھوڑا سا بولس لیتے ہیں تھوڑا آپ کے لیجر ٹائم کا، جس میں لیجر ٹائم میں آپ نے بتایا کہ آپ ایکسرسائز کو، اپنے جم کو جو ہے بہت ریگولر ٹائم دیتے ہیں. اس کے علاوہ اور کیا چیزیں ہیں جس کو آپ لیجر ٹائم میں ایز اے ہابی لیتے ہیں؟ سر، میں
سب سے پہلے تو یہی کہ میں فزیکل فٹنس اپنی اس کے اوپر دھیان دیتا ہوں، جم ہوں جاتا ہوں۔ دوسری چیز جو ہوں ہے میں کبھی کبھار کتابیں ریڈ کرتا ہوں ہوں اور بکس ریڈ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں زیادہ تر جو چیز ہے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ، جیسے ہمارے کافی دوست ہوں تھے ادھر یو کے میں، ادھر ادھر ہوں کافی جگہوں پہ ہے، تو چھٹیاں جب ہوتی ہے ویک میں یا 2 ویکس ایوری 3 ویکس، ہم لوگ پھر گیدرنگ ہوں کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، نئی جگہ ایکسپلور کرتے ہیں، ہوں نیچر میں جاتے ہیں، ہائکنگ کرتے ہیں۔ اس کے ہوں علاوہ پھر کبھی اگر پھر فارغ ٹائم میں آپ بور ہو جاتے ہو، کیونکہ یہاں پہ ڈیوٹی کے علاوہ جو آورز ہوتے ہیں وہ آپ کے آلموسٹ فری ہوتے ہیں، تو جی پھر جی اس میں یہی کرتا ہوں کہ کچھ ٹائم میں جم میں یوٹیلائز کرتا ہوں، کچھ ٹائم میں جو ہے نیٹ فلکس میں کوئی اچھی سیریز دیکھتا ہوں، کچھ ٹائم پھر میں ہوں نماز کے لیے جو ہے نماز کا ٹائم میرا اپنا الگ ہوتا ہے، اس کے لیے نماز پہ جاتا ہوں۔ تو یہی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ہوں پھر کوکنگ ہوتا ہے، کوکنگ میں ہوں کرتا ہوں۔ تو یہ تین چار ہوں چیزیں میرے چھٹیوں والے دن جو میرے آف ڈیز ہوتے ہیں اس میں یہ 4 5 چیزیں کرتا ہوں سر۔ اچھا، کوکنگ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو کوکنگ جو ہے وہ شوق سے کرتے ہیں یا ایک ضرورت ہے تو اس وجہ سے کرتے ہیں آپ؟ سر شروع میں تو میری ضرورت تھی، جب میں فرسٹ ٹائم میں لاہور گیا تھا تب میری ضرورت تھی، تب مجھے سیکھنا تھا، مجھے کرنا تھا، کیونکہ کھانا کھانے کے لیے بنانے کے لیے، کیونکہ باہر کی چیزیں وہاں پہ لاہور میں باہر کی چیزیں بہت اسپائسی ہوتی تھی، تو بالکل۔ میرے بھائی کو کوکنگ آتی تھی، تو بھائی سے میں نے جو ہے تھوڑا بہت سیکھا۔ اس کے بعد میں ہوں خود ایکسپلور کرنے لگا مختلف کس طرح بناتے ہیں۔ اب میں سیکھ ہوں چکا ہوں، کافی سال ہو گئے، تقریباً 8 10 سال ہو گئے گھر سے دور رہ کے، تو اب تو ہوں یوں سمجھے ہابی بن گئی ہے۔ ابھی تو کوکنگ مجھے اچھا بھی لگتا ہے اور ضرورت بھی ہے سر۔ تب ضرورت ہوں تھی، ضرورت سے سیکھا تھا، اور اب مزہ بھی آتا ہے، اچھا لگتا ہے خود کے اچھا ہاتھ کا بنایا ہوا اچھا کھانا۔ اچھا ویورز، ندیم اسماعیل صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور ابھی ہماری جو یہ لائٹر نوٹ پہ گفتگو چل رہی ہے، اور کچھ ہی لمحے میں جو ہے یہ اب سیریس نوٹ پہ انٹر ہوگی، وہ ان کا یو کے کا ایکسپیرینس اور اس میں کیا کیا معاملات جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہوتے ہیں، وہاں سٹے کے لیے، وہاں رہائش کے لیے، وہاں کے جو رہنے کے جو معاملات ہیں وہ کس طرح سے ہیں وہاں پر، کہاں کہاں سے کون کون سی چیزیں آسانی سے دستیاب ہیں، اور شروع میں جب آپ نیا نیا یو کے جاتے ہیں تو ان کی فیلڈ سے ریلیٹڈ کیا پرابلم ہو سکتے ہیں، اور اپنے سیلف موٹیویشن کو کیسے انہانس کیا جائے، تو یہ سارا سیریس پارٹ جو ہے تھوڑے ہی لمحے میں ہم شروع کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے ندیم اسماعیل صاحب سے ہم بات کرتے ہیں تھوڑے سے لائٹر نوٹ کی، تو تیار رہیں کہ کچھ ہی لمحوں میں ہم ایک سیریس پارٹ جو ہے اس گفتگو کا، جس کا مقصد ہمارا جو تھا اس کی طرف انٹر ہو رہے ہیں۔ تو جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات ہوں وہ کمنٹس کے ذریعے سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو بات ہو رہی تھی لیجر ٹائم کی اور ہابیز کی۔ کہا جاتا ہے کہ موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے، تو ندیم صاحب کوئی موسیقی کے لیے بھی کچھ ٹائم سپیئر کرتے ہیں یا اس کا شوق نہیں ہے آپ کو؟ اس کا بھی بالکل شوق ہے سر۔ جب میں ڈیوٹی کے لیے جب جاتا ہوں تو میں گھر سے ہوں نکلتا ہوں، 15 to 20 منٹس واک ہے، میرے جو ورک پلیس ہے ہوں ہاسپٹل ہے، تو میرے پاس ہیڈ فونس ہے، تو میں موبائل کے ساتھ جو ہے کنیکٹ کر کے میں رستے میں جب جاتا ہوں ڈیوٹی کی طرف تو میں میوزک ہوں سنتا ہوں، واپسی کے لیے جب آتا ہوں میں میوزک سنتا ہوں، اور جب میں جم میں ہوتا ہوں تب بھی میں میوزک ہوں سنتا ہوں۔ تو اس اچھا، دوران میرا میوزک جو ہے میں بہت زیادہ سنتا ہوں اس ٹائم پہ۔ صحیح۔ اور میوزک میں کچھ خاص آپ کی سلیکشن ہے یا رینڈم میوزک سنتے ہیں آپ؟ سر اس میں یہ کرتا ہوں کہ چونکہ نئی کنٹری ہے یہاں پہ، تو اپنی زبان بہت کم سننے کو ملتی ہے، تو میں کبھی کبھی اپنے جو لینگویج ہے، میرا مدر ٹنگ جو ہم گلگت کے لینگویجز ہوتے ہیں، وہ گانے ہوں سنتا ہوں۔ کبھی میں اردو سنتا ہوں، کبھی کبھار ہوں انگلش گانا سنتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ بیٹھ کے انگلش سننے کو ہی ملتا ہے، تو پھر ہم اب جو ہے اپنے گاؤں کی یاد اور وہ چیزیں تازہ کرنے کے لیے، ان ہوں ورڈس کو سننے کے لیے میں اپنے لوکل، جب میں وہاں تھا پاکستان میں تو میں اپنے لوکل لینگویج کے گانے نہیں سنتا تھا اتنا، وہاں صحیح میں انگلش سنتا تھا۔ اب میں یہاں آیا ہوں صحیح تو پھر میں ابھی اپنی لینگویج کو، تاکہ وہ چیزیں ذہن میں رہے اور ایک جو آپ کو کنٹری کی یاد آتی ایسوسیشن ہے، رہے۔ تو جی ایسوسیشن جی رہے، اس بالکل۔ لیے میں وہ ابھی لوکل لینگویج کے جو گانے وہ زیادہ سنتا ہوں، اور انگلش ہوں پھر کبھی کبھار سنتا ہوں سر۔ اچھا
اچھا مجھے ایک چیز پوچھنا تھی آپ کی کہ اب ہم جو ہے وہ اپنا جو امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے اس میں انٹر ہو رہے ہیں، تو آپ کا جو ہے وہ آپ نے بتایا کہ آئی ایس جو ہے وہ آپ نے اسکور اس کا جو ریکوائرڈ تھا وہ اویل کر لیا. اس کے بعد آپ کے لیے کیا آگے پھر کافی حد تک اسموتھ ہو گیا کام، یا آگے مزید کچھ ہرڈلز ہوئے جاب سیکنگ میں اور دوسرے معاملات میں؟ سر مین چیز جو ہے ہمارے لیے یہ آئلس ہی ہوتا ہے. آئلس میں کس اسکور ہوتا ہے؟ آئلس کا اسکور ہوں آپ کا ایک بار جب بنتا ہے تو اس کے بعد ہمارا نرسنگ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو سی ہوں بی ٹی کہتے ہیں. تو ہوں سی بی ٹی نرسنگ ریلیٹڈ ہوتا ہے. وہ ٹیسٹ اتنا مشکل نہیں ہوتا سر، ہوں وہ ایزیلی پاس ہو جاتا ہے. تو ہوں اس سے پہلے ہمیں یہ کہنا ہوتا ہے، سب سے پہلے یو کے پروسیس، جب کوئی بھی نرس یا مڈ وائف، کوئی بھی بی ایس سی ڈگری والا کوئی بھی اگر اپلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہوں سب سے پہلے یو کے کا جو بورڈ ہوتا ہے این ایم سی، تو ہوں اس کے ساتھ رجسٹر ہونا پڑتا ہے آن لائن. سارا کام ہوں آن لائن ہے. تو یو ہوں کے جو جیسے پاکستان میں پی این سی ہے جو نرسنگ کا ہوں بورڈ ہے، تو یو کے میں ہوں این ایم سی ہے. تو این ایم سی میں ہوں پہلے آن لائن رجسٹر ہونا ہوتا ہے. پھر ان کے جو ہوں ریکوائرمنٹس ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ آئلس کی اسکورنگ، اس کے بعد ہوں سی بی ٹی، اور تیسری چیز ہوں ہوتی ہے اوسکی. اوسکی یہ ہے ہوں کہ اوسکی پاکستان سے یہاں آنے کے بعد یہاں یہ لوگ خود کرواتے ہیں. صحیح. تو ہمارے لیے یہاں موو ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ کو این ایم سی جو نرسنگ باڈی ہے یو کے کی، اس کے ساتھ آن لائن رجسٹر ہونا ہوتا ہے. اس کی تھوڑی بہت ہوں فیس ہے. اس کے بعد آپ کو ان کے ریکوائرمنٹ، جیسا کہ میں نے بتایا آئلس جب آپ کلیئر کرتے ہو، ان کے ریکوائرمنٹس آپ جب لاتے ہو تو وہ آپ ان ہوں کو آن لائن اپلوڈ کرنا ہوتا ہے، وہ آئلس کا سرٹیفکیٹ. پھر آپ کو سی بی ٹی کا ڈیٹ لینا پڑتا ہے. اس کے لیے کافی ہوں لنک سے وہ مل جاتی ہے. تو سی بی ٹی ہوں کا آپ ٹیسٹ دیتے ہو، وہ جب کلیئر ہوں ہوتا ہے اس کا سرٹیفکیٹ آپ پھر آن لائن ان کے جو پیج ہے یہاں کے نرسنگ ہوں پیج، اس پہ آپ اپلوڈ کرتے ہو. پھر اس کے ہوں بعد جب یہ ساری چیزیں، پھر آپ کا پولیس ویریفیکیشن جو اپنی کنٹری میں ہے وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ، اور جو آپ کا ہوں این آئی سی، جو بھی آپ کے لیگل ڈاکومنٹس، اور وہ آپ کے ہوں امیونائزیشن کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، وہ سارے جو بیسک جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں پھر وہ چاہیے ہوتی ہے. جو مین جو ہوں چیزیں ہیں ان میں آئلس اور سی بی ٹی ہوتا ہے، اور پی این سی سے ہوں ویریفیکیشن جو پاکستان نرسنگ کونسل ہے اس سے ویریفائی ہوں کروانا ہوتا ہے یو کے ہوں بورڈ کو. تو ہوں یہ کچھ چیزیں ہیں. یہ آپ کا جب ایک بار رجسٹریشن کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہوں آپ جو ہے جاب ہنٹ کرنے لگتے ہو. جاب ہوں ہنٹ آپ دو طرح سے کرتے ہو. جاب ہنٹ کے لیے ایک تو آپ خود جو ہے یہاں کے جو ڈفرینٹ ہاسپٹلس ہے ان کے لیے آپ آن ہوں لائن، ان کے پاس ہے ویب سائٹس ہے، بہت سارے ویب سائٹس ہے، وہاں سے اپلائی ہوں کر سکتے ہو. یہاں کے کچھ ایجنٹس ہوتے ہیں ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہو. تو موسٹلی جو ہے جاب پہلے آسانی سے ملتی تھی، اب تھوڑا جو ہے جاب مشکل ہوا ہے، کیونکہ آج ہوں کل جو ہے یہ WHO نے جو ہے یہ بولا ہے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز یا وہ کنٹریز جن کے اندر اپنے جو میڈیکل کے سٹاف کم ہیں، وہاں سے ہائرنگ آپ کم کرو. تو ہوں اس وجہ سے ہمارا کنٹری، چونکہ ہمارے کنٹری میں جو ہے میڈیکل سٹاف کم ہے، چاہے وہ ہوں نرسز ہو یا ڈاکٹرز ہو، وہ کم ہے. ہوں تو یہاں سے بھی لینے ہوں کا منع کیا ہے WHO نے. تو اس کی صحیح. وجہ سے کافی ہائرنگ کا جو سلسلہ تھا وہ کم ہوا ہے. بٹ ہوں ایسا نہیں ہے کہ بالکل طرح بند کیا ہے. ہم ہوں کوئی بھی اگر اپلائی کرنا چاہتا ہے پاکستان سے تو ہوں وہ ڈائریکٹ یہاں کے جو ہاسپٹلز ہے اس پہ ہوں اپلائی کرتے رہے. کیونکہ یہاں یہ ہے ہوں کہ کچھ ہاسپٹل جو NHS یہاں کا گورنمنٹ ادارہ ہوں ہے، ہاسپٹل چلاتا ہے، ہوں جتنے بھی یو کے میں ہاسپٹلز ہے وہ NHS کے نام سے ہے، NHS چلاتا ہے. تو ہوں یہ جو ہے ان کو جب چاہیے ہوتا ہے تو یہ کنٹری کو نہیں دیکھتے، یہ لے لیتے ہیں. تو صحیح تھوڑا ٹائم لگتا ہے، بٹ یہی ہے کہ اپلائی کرتے رہنا چاہیے، جاب مل جاتی ہے. ہمیں صحیح. بھی کافی ٹائم لگا تھا جاب ہنٹ کرتے ہوئے، کیونکہ ہمارے ٹائم پہ بھی یہی سلسلہ چل رہا تھا. تو مجھے خود جو ہے پرسنلی 6 سے 7 مہینے لگے تھے جاب ہنٹ کرنے کے لیے. صحیح.
اور دوسری بات ابھی اچھا یہ ہوا ہے کہ یہاں پہ پورے یو کے میں کافی نرسنگ جو ہے پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، تو آن لائن بھی کافی فورمز بنے ہوئے ہیں، تو وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آن لائن بھی. جیسے ہمارے اگر ایکیو کے جونیئرز ہیں تو ہم تو گائیڈ کرتے رہتے جو ہمارے کانٹیکٹس میں ہیں، تو اسی طرح یہاں جتنے بھی ایکیو سے ہے وہ اپنے جونیئرز کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں. ہمیں بھی ہمارے سینئرز نے کافی جو ہے انفارمیشن ہمیں دی تھی آن لائن. تو ایک یو والوں کے لیے تو بہت ایزی ہے. میں یہی بولوں گا جو بھی اگر ایک یو کا کوئی بھی سن رہا ہے تو ایک یو والوں کے لیے یہ پروسیس ایزی بھی ہے، اور ان کے لیے اگر ہیلپ چاہیے ہوگی تو یہاں پہ ان کے بہت سارے سینئرز ہیں، وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی سینئر سے آن لائن. جو ہمارے نرسنگ جو پیجز ہے فیس بک پیجز، وہاں سے بھی آپ جو ہے ہیلپ لے سکتے ہیں، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جو بھی انفارمیشن جو بھی چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ ہم بتا سکتے ہیں. تو اپلائی کرنا چاہیے سر، یہاں پہ بہت اچھا ہے نرسز کے لیے بھی، ڈاکٹرز کے لیے بھی. ان کو کوشش کر کے آنا چاہیے یہاں پہ. اچھا، اسی گفتگو میں ایک اور فلیور ہے میرے پاس. کچھ اچانک سے جو ہے میں آپ کو کیوں ٹریٹ دینے جا رہا ہوں، یعنی کچھ سوال پوچھوں گا، اس میں آپ نے آپشن بتانے ہیں کہ آپ کیا پسند کرتے ہیں. تو میں نے چوز کیے ہیں آپ کے لیے 3 سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ صبح جلدی اٹھنا یا دیر سے اٹھنا؟ دیر سے اٹھنا سر. آپ کیا سلیکٹ کریں گے؟ دیر سے اٹھنا. دیر سے اٹھنا. جی سر، پرسنلی مجھے جلدی اٹھنا نہیں پسند، لیکن یہ ایک اچھی اچھا، عادت ہے اٹھنا، بٹ کراچی نے صحیح. عادت خراب کروا دی ہے سر. رات کا کھانا دیر سے کھانا یا وقت پر کھانا؟ وقت پر کھانا سر، رات کا کھانا وقت پہ کھانا چاہیے. اور کسی بھی اچیومنٹ کے لیے لانگ ٹرم پلان رکھنا یا شارٹ ٹرم اچیومنٹ کے لیے جلد باز رہنا؟ سر جلد بازی نہیں رہنا چاہیے. جتنا میرا اوپینین ہے، ہمیشہ کسی بھی چیز میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. ہمیشہ انسان کو کام رہنا چاہیے، اور آپ کو ویٹ کرنا چاہیے. اگر کسی چیز میں ٹائم لگ بھی جاتا ہے تو ایٹ اے ٹائم ہمیں لگتا ہے کہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ اس چیز میں ٹائم لگ رہا ہے. بٹ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے، کسی چیز میں ٹائم لگتا ہے تو ہمارے اچھے کے لیے ہی لگتا ہے. تو آئی تھنک صبر کرنا بہت لازمی ہے. ایک اچھے گول کو اچیو کرنے کے لیے صبر بہت امپورٹنٹ ہے سر. اچھا، اب لاسٹ جو بات ہے وہ بجٹنگ کے حوالے سے ہے کہ آپ چونکہ وہاں پر رہ رہے ہیں اور آپ کے جو سارے معاملات آپ خود دیکھتے ہیں، تو کس طرح سے بجٹنگ کرتے ہیں؟ کیا اس میں کچھ سیونگ یا انویسٹمنٹ یا اس طرح کے معاملات بھی ذہن میں رکھتے ہیں، یا ابھی صرف جو ایڈجسٹ کر رہے ہیں آپ اپنی جاب کے ساتھ؟ سر چونکہ یہ فرسٹ ایئر ہے تو شکر ہے اللہ کا، انکم اچھی ہے. تو اس ایئر میں سیونگز تو میں نے کی ہے، بٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارا ہوتا ہے یہاں پہ رینٹ سر. جو یو کے میں سب سے جو امپورٹنٹ اور سب سے ایکسپینسو ہوتا ہے آپ کا رینٹ ہوتا ہے. جی جی. آپ کے رینٹ جاتا ہے، پھر آپ کی یوٹیلیٹیز ہوتے ہیں، پھر آپ کا فوڈ ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو چیزیں بچتی ہے وہاں سے پھر آپ گھر کو سپورٹ کرتے ہو. تو میرا تو پرسنل یہی ہے کہ میں یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد میں گھر پہ سپورٹ کرتا ہوں، اور پھر اپنی سیونگز بھی میں کرتا ہوں، کیونکہ میں آگے ویری لانگ ٹرم میرے پلانز ہے تو میں سیونگ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ہو بھی رہا ہے. تو انشاءاللہ باقی انویسٹمنٹ کا میں نے فیوچر پلانز ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر تک پھر وہ چیزیں بھی شروع کریں گے. اچھا، اگر جو ہے ہم ندیم اسماعیل سے اسپونٹینیس پوچھیں کہ اس وقت ان کو اپنی نیٹو لینگویج جو فرسٹ لینگویج ہے اس کا کون سا مشہور سانگ یا گانا یاد آ رہا ہے، تو کون سا آتا ہے ذہن میں گانا آپ کو؟ میرے نیٹو لینگویج میں سر؟ ہاں ہاں. سر میرے ایسے تو بہت ساری چیزیں گانے مجھے یاد ہے، تو پسند والی بولنا چاہیے یا پھر ابھی جو فوراً سے ذہن میں آیا میرے پوچھنے سے؟ انہیں چراٹی خرون چولم.
जागो ने ये लथा थला ये थला। पहले इसका उर्दू में तर्जमा बताएं और फिर मैं चाहूंगा कि सर उसके यही रिदम जरा मुश्किल है, मुझे। इसीलिए मैं जो है ना, मैं हिचकिचा रहा था। ब्रूशस्की का हमारे जो लैंग्वेज है उसका उर्दू में ट्रांसलेशन जो है बहुत मुश्किल है। तो अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा तो मुश्किल खैर है आप सर। वो आप जो है अपने मैं जो जो व्यूअर्स हैं हमारे बहुत से देखेंगे, अभी भी देख रहे हैं और बाद में भी इंशाल्लाह देखेंगे। तो ब्रोशर्स में ही जो है अगर आप कुछ गुनगुना सकें तो कैसे गुनगुनाएंगे अपना पसंदीदा सॉन्ग? सर आवाज़ तो मेरी इतनी अच्छी नहीं है, सच बताऊं तो आज तक मैंने कभी गाया नहीं है, क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत ही जो है बहुत गुनगुनाया जा सकता है, गुनगुनाया तो इसलिए जा सकता है कि इसी बहाने कुछ याद ताजा हो जाती है हमारी। तो गुनगुनाने के लिए सर मैं मुझे अगर आप बोलो तो आपने इंस्टेंटली मुझसे क्वेश्चन किया, अब मैं सोच रहा हूँ सर मैं कौन सा गाना गुनगुनाऊं। अच्छा, मुश्किल टाइम व्यूअर्स में डाल व्यूअर्स को मैं दिया। जब तक इस नदीम इस्माइल सोचते हैं, मैं व्यूअर्स को बताता चलूं कि इसका सिर्फ हमने इस प्रोग्राम का, इस सेशन का टाइम फ्रेम और जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं इसकी एक्सरसाइज की थी। इसमें जो स्क्रिप्ट है, बोलना क्या है, ये कोई हमने तैयारी नहीं की, कोई इसके नोट्स नहीं थे। वो हमने इसी तरह से सोचा था कि हम बात करते चले जाएंगे और बात आगे बढ़ेगी। यही वजह है कि ये जो बीच में मैंने इनको जो कुछ सरप्राइज किस्म की बातें कही हैं जिसमें ये गुनगुनाना भी है, तो नदीम के लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन आखिरी बात जो मेहमान की होती है, चूंकि नदीम इस्माइल हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं, तो अगर वो इसमें कन्वीनियंट है आपके लिए तो कुछ थोड़ा सा गुनगुना दें, फिर अगला पोर्शन हम जो है वो कंटिन्यू करते हैं। सही है सर, मैं कोशिश करता हूँ। अ, सर गाना मुश्किल हो रहा है सर, मैं अच्छा चले, थोड़ा। जी सर। चले, कोई ऐसा मसला नहीं है, ऐसा होता है क्योंकि अचानक से जब पूछा जाए तो थोड़ा मुश्किल काम होता है। हाँ अच्छा, सर। आखिर में जो है अ, नदीम इस्माइल साहब, बातें करते करते पता नहीं चला तो हम तकरीबन नियर टू 60 मिनट्स तक पहुंच चुके हैं। जी और सर। मैं जाते जाते जो है मैं चाहूंगा कि जब हम प्रोग्राम को क्लोजिंग की तरफ ले जाएं तो आप बहुत से नौजवान अभी देख रहे हैं ये प्रोग्राम और बाद में भी देखेंगे, तो मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के जरिए से उनके लिए कुछ आपकी तरफ से कुछ टेक होम मैसेज हो। आप कोई मुख्तसर सा टेक होम मैसेज देना चाहें व्यूअर्स को? बिल्कुल सर, मैं पर्सनली मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं यही मैसेज दूंगा जो कोई भी ये वीडियो देख कर आए। तो लाइफ में सबसे पहले जो मैंने बात की थी, सबसे पहले कि आपको हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है या कोई भी अपना गोल आपने सेट किया है उसको अचीव करना है, तो सबसे पहले कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना है। कुछ सेक्रीफाइसेस देने होंगे, जैसा मैंने जिक्र किया अपने पूरी इस गुफ्तगू में। आपको काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी होती है, सेक्रीफाइस देना है। हम्म, और तीसरी चीज़ जो है, कंसिस्टेंट हम्म, रहना है और सब्र सब्र से काम लेना है। ये चार बिल्कुल। चीज़ें आप करेंगे तो आप इंशाल्लाह कोई भी चीज़, कोई भी गोल आपका है जितना भी बड़ा हो, कोई हम्म, भी आपने ड्रीम सेट किया है वो आप अचीव कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको ये चार चीज़ें, मेरे हिसाब से जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो चार चीज़ें आपको हम्म, करनी पड़ेंगे। आपको अपने घर बिल्कुल। से दूर रहना, बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करना, और हार्ड टाइम्स को अकेले जो है सामना करना। तो हम्म, और कंसिस्टेंट रहना और सब्र से काम लेना सर। यही बिल्कुल मैसेज है मेरा आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह आप अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स जो भी आपने सेट किया, आप अचीव करेंगे। बिल्कुल। बहुत ही हाई एनर्जी का जो मैसेज, टेक होम मैसेज जो है, और अपने ही एज ग्रुप के लोगों से आप मुखातिब हैं, तो ये मैसेज जो है मैं चाहूँगा कि इसको कोशिश करें कि आप इसको प्रैक्टिस करें, और जैसे नदीम ने सारी चीज़ें अचीव की, आप भी सब चीज़ें जो है वो अचीव कर सकते हैं। इसमें परसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। और वो कहा जाता है कि क्विटर नेवर विन एंड विनर नेवर क्विट। तो इस वजह से एग्जैक्टली जो है सर। वो आप करते चले जाएं तो इंशाल्लाह चीजें अचीव कर सकते हैं।
اسی کے ساتھ ویئرز آج کے پروگرام کا ہم اختتام یہی کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ڈاکٹر واحد ہارون اپنے ہیلتھ اینڈ ویلنس ٹاک شو میں تو بہت سے کام ہم سامنے لاتے ہیں، تو اس میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ گفتگو لے کے آئیں گے. آپ کا پروگرام کے ساتھ منسلک رہنے کا، اس میں کمنٹس کے ذریعے سے پارٹیسپیٹ کرنے کا بہت شکریہ. ندیم صاحب کی طرف سے اور میری طرف سے آپ سب کو شب بخیر اور اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.